آرٹیفیشل انٹیلیجنس 2025 میں 5 میدانوں میں ترقی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ اگلے سال انسانی ذہانت اور مشینی ذہانت کا سنگم ہوگا۔ اس کے علاوہ بائیو ڈائیورسٹی، بائیو سائنس، ماحولیات، سائبر سیکیورٹی اور کوانٹم سائنس کے اندر بھی ترقی کرنے کی امید کی جا رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے لیے اگلا سال کیسا ہوگا؟ آنے والا سال 2025 مصنوعی ذہانت کے حوالے سے 5 شعبوں میں ترقی کی نوید سنا رہا ہے۔ انسانی اور مصنوعی ذہانت کا سنگم، بائیو ٹیکنالوجی، ماحولیات، سائبر سیکیورٹی اور کوانٹم لیپ۔ 2025 میں مصنوعی ذہانت کی مزید ترقی انسانوں اور مشینوں کے درمیان پیدا ہونے والے علامتی تعلق کو فروغ دے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول جو ہیں ہمارے روزمرہ کے کام میں ہماری مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری انسانی صلاحیتوں کو بھی بڑھائیں گے۔ ان میں مزید ترقی ہوگی۔ مصنوعی ذہانت 2025 میں بائیو ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کرے گی۔ بائیو ٹیکنالوجی وہ سائنس ہے جو انسانی صحت، زراعت اور ماحولیات کے بارے میں بات چیت کرتی ہے۔ پچھلے 2 سال کے دوران ماحولیات کے بارے میں تحقیق اور مصنوعی ذہانت میں جو کام ہو رہا تھا اس میں رکاوٹ آئی۔ 2025 میں اس میں تیزی آنے کی امید ہے۔ سائبر سیکیورٹی بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ جیسے جیسے مصنوعی ذہانت ترقی کر رہی ہے، سوشل میڈیا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت واقعی ذہانت کا کھیل ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایپ کو استعمال کرنے کے لیے بھی اسکل چاہیے۔ شاید یہ مقصدیت اور ڈس انفارمیشن کے درمیان ایک دیوار کا کام کرے، اور یہ بھی قوی امکان ہے کہ یہ ٹیکنالوجی غلط مقاصد کے لیے مزید استعمال ہو، جیسا کہ فائنینشیل فراڈز اور سرویلنس کی کیپیبلٹیز ہیں۔ اقوام متحدہ نے 2025 کو کوانٹم سائنس کا سال کہا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کوانٹم فزکس کے اشتراک سے ایک انقلاب برپا کر دے گی۔ انسانی تاریخ میں 3 صنعتی انقلاب آ چکے ہیں۔ پہلے اور تیسرے صنعتی انقلاب نے دنیا کو ترقی کی راہ پہ ڈالا، مگر عام آدمی میں سوائے بیداری کے اور تھوڑا بہت معاشی خوشحالی کے کچھ نہ ملا۔ چوتھا صنعتی انقلاب جو کہ مصنوعی ذہانت، انٹرنیٹ آف تھنگس کی شکل میں آ چکا ہے، یہ دنیا کو مکمل تبدیل کر دے گا۔ اس سے بہتر اور اچھا موقع انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ انقلاب افراد، کمپنیاں اور ریاستوں کو ایسے موڑ پہ لے آیا ہے جہاں خطرات تو ہیں لیکن مواقع بھی بہت زیادہ ہیں۔ 20ویں صدی میں سیکیورٹی کے کانسیپٹ نے نہ صرف جنم لیا بلکہ صدی کے آخر پر سیکیورٹی کے کانسیپٹ کو مزید وسعت دی گئی، اور ضروری سمجھا گیا کہ ملٹری سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ سیاست، معیشت، معاشرت اور موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے ان خطرات سے عوام کی آگاہی بھی ضروری ہے۔ اس پروسیس کو سیکیورٹائزیشن کہتے ہیں۔ اس کو ریاست کی سیکیورٹی کا حصہ بنایا گیا۔ دنیا اس عمل کو مکمل طور پر اپنانے سے قاصر رہی، اور نتیجتاً دہشت گردی کی جنگ، ریسیشن، کرونا اور انفارمیشن ڈس آرڈر چیلنج بن کر سامنے آ گئے۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آفیشیل اضافہ تو نہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر خطرات سے آگاہی ریاست کی ذمہ داری ہے تو آگے بڑھنے کے مواقع سے آگاہی بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں فائدہ اور نقصان عوام اور ریاست کا مشترکہ ہے۔ میں نے گوگل سے پوچھا کہ پچھلی 3 صدیوں میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں۔ گوگل نے کل تعداد نہیں بتائی، لیکن 300 کے لگ بھگ نام لکھ دیے۔ اس پہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا ذکر نہیں تھا۔ میں نے کمپیوٹر سے سوال کیا کہ یہ کیا استادی ہے؟ مہاشے کہنے لگے کہ آپ نے جنگیں پوچھا تھا، عالمی جنگیں تو نہیں۔ کروڑوں انسان ان جنگوں کی بھینٹ چڑھ گئے اور دنیا ترقی کی بجائے پستیوں میں گرتی رہی۔ میرا گوگل سے اگلا سوال تھا کہ ریسیشن کتنی بار ہوا ہے؟ تو ورلڈ بینک کی رپورٹ سامنے آ گئی کہ پچھلے 70 سالوں میں 4 بار دنیا معاشی بحرانوں کی زد میں آئی ہے۔
ان بحرانوں نے دنیا بھر کی معیشت کو برے طریقے سے متاثر کیا اور اس کے اثرات آج بھی واضح نظر آتے ہیں۔ عالمی وباؤں میں بھی 19ویں، 20ویں اور 21ویں صدی میں کروڑوں لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ دنیا بھی جیو پالیٹکس اور جیو انرجی سے ہوتی ہوئی مصنوعی ذہانت کی طرف منہ موڑ چکی ہے۔ ٹرانزسٹر اور چپ کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ چین انفراسٹرکچر اور مصنوعات کی صنعت میں آگے ہے تو امریکہ ٹیکنالوجی میں آگے ہے۔ موجودہ اور مستقبل کے عالمی نظام کی ایک بہت واضح کمزوری یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم انٹر کنیکٹڈ ہے۔ دیٹس وائی اس کو گلوبل ولیج کہا جاتا ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں صرف امن پنپتا ہے، نہ کہ جنگ و جدل۔ یہ جھوٹ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس سارے مسئلوں کا حل ہے۔ کم از کم فی الحال ایسی کوئی بات نہیں۔ فی الوقت مصنوعی ذہانت چیٹ جی پی ٹی ڈیٹا کا تجزیہ اور پیٹرن سمجھ سکتی ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے 5 شعبے آپ کو گنوائے ہیں، وہ اگلے سال امید ہے کہ ان میں مزید ترقی ہوگی، جنہیں انسانی ذہن پیٹرن وہ ہیں جنہیں انسانی ذہن سمجھ نہیں پاتا۔ یہ ایک بہت بڑی ترقی ہے، یہ بہت بڑی ایجاد ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ماضی کے پیٹرنز ہیں ان کو سمجھ کے مستقبل کے بارے میں آگاہی دے سکتی ہے۔ مصنوعی ذہانت قدرت کے پیٹرن سمجھنے میں بھی انسان کی مدد کرے گی۔ مصنوعی ذہانت اس وقت انسانی جبلت کے بارے میں کچھ کرنے سے قاصر ہے۔ مصنوعی ذہانت کی تکنیک وہی ہے جو انسانی ذہن استعمال کرتا ہے۔ نیورون سیلز کی جگہ نوڈلز مختلف لیئرز میں رابطے کا کام کرتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت میں بھی ایپ پہلے سیکھتی ہے، پھر سیکھے ہوئے پر سوچ بچار کر کے عمل کرتی ہے۔ مصنوعی ذہانت یہیں سے انسانی ذہن پر سبقت لے جاتی ہے۔ انسانی ذہن کو سیکھے ہوئے پر منوان عمل کرنا مشکل ہے، یاد نہیں رہتا، لیکن اے آئی بھولتی نہیں۔ چیٹ جی پی ٹی میں بلین بٹس کا ڈیٹا جو ہے وہ فیڈ کیا گیا ہے، اور وہی ڈیٹا مصنوعی ذہانت پروسیس کر کے نتائج اخذ کرتی ہے۔ ڈیپ لرننگ تکنیک اس گتھی کو سلجھاتی ہے۔ ابھی تک کی مصنوعی ذہانت کی ترقی یہی ہے کہ زبان کو سمجھ کر یہ اسے تیزی سے پروسیس کرتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ترقی ہے کہ آپ لٹریچر ریویو کا تجزیہ منٹوں میں کر کے نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت بگ ڈیٹا کو منٹوں میں پروسیس کرتی ہے۔ یہ پیٹرنز کو پڑھ کر نئی راہیں کھولتی ہے۔ ماضی میں کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کا تجزیہ کر کے مستقبل کا تعین کر کے بہتر نتائج سامنے لاتی ہے۔ اس میں مارکیٹ اکانومی کے ٹرینڈز پتہ چل سکیں گے، ووٹرز بیہیویئر، تعلیمی میدان میں بچوں کی تربیت، کھلاڑیوں کی تربیت، ایویشن انڈسٹری میں حادثات کا سدباب، یہ سب کچھ ابھی ممکن ہے، لیکن مصنوعی ذہانت نے نتائج میں بہت بہتری لائی گی۔ مصنوعی ذہانت کے باعث 3D پرنٹنگ بے مثال ترقی کی ہے، اور یہ 3D پرنٹنگ جو ہے اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہیں، خاص طور پر ایکس رے مشینز اور ہیومن باڈی کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ نیکڈ آئی نہیں پریڈکٹ کر پا رہی تھی، ان کو 3D پرنٹنگ سے ابھی واضح کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔